الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بداها وياسين الرسول المصدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد وقد قال الصادق عليه الصلاة والسلام اللهم عرفني نفسك وإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك وإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك وإنك إن لم تعرفني حجتك ظلمت عن ديني سواء. محترم سامعین کرام، اس خمسہ مجالس کا جو عنوان رکھا گیا تھا امام زمانہ علیہ السلام اور ہمارے اس موضوع کے تحت یہ آج آخری مجلس ہے اور اس تشریح کی بھی آخری مجلس ہے. یہ ایک اچھی بات ہے کہ مجلس ریکارڈ ہے، اس لیے کہ جب موضوعی گفتگو ہوتی ہے ایک مجلس میں ساری گفتگو نہیں سماتی، لہذا بعض وہ مومنین جو کسی وجہ سے شرکت نہیں کر سکے تھے اور ماقبل جو گفتگو ہوئی ہے اس سے آشنا نہ ہو، وہ منتظمین سے رابطہ کر کے اس کی سیریز لے سکتے ہیں تاکہ ایک سلسلہ ہوگا امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے ذہن میں محفوظ. ہم نے اس امام صادق علیہ السلام کی اس دعا کے ذہن میں اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ جس میں امام نے اپنے زمانے میں اپنے اصحاب کے درمیان ہمارے حالات کا تذکرہ کر کے مضمحل اور پریشان تھے امام. بہت توجہ رکھتے ہیں. آج میں چاہتا ہوں کہ منزل تک پہنچا کے اس موضوع کو اختتام تک پہنچایا جائے. ہر دور میں ہر امام نے لوگوں کو غیبت کے زمانے کی طرف متوجہ کیا اور جب حالات اتنے پرآشوب ہوں گے، زمانہ اتنا خراب ہوگا غیبت کا کہ میں یہ ساری حدیثیں پڑھ چکا ہوں، ظاہر اسے ریپیٹ نہیں کرنا ہے. امام علی اپنے زمانے میں افسردہ ہیں، چہرہ مطمئن ہے. صحابی نے پوچھا بولا کیوں؟ اتنا پریشان ہے کہ آپ کا حق چھین لیا گیا اس لیے. امام نے کہا نہیں، جو چیز مجھ سے چھینی ہے اس کی ہماری نظروں میں حیثیت کم ہے. کیوں پریشان ہے پھر آپ؟ کہ میں اس آخری زمانے کے لوگوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ جن کا ایمان غیبت کے پردے میں ہوگا اور انہیں زندگی گزارنی ہوگی. ایسا سخت عالم ہوگا کہ ایسے میں اپنے ایمان کو بچائے رکھنا آسان بات نہیں. اور پھر امام نے
اشارہ کیا ہاتھوں سے کہ ایسا ہی ہے اس دور میں اپنے ایمان پر باقی رہنا بھی جیسے ببول کے کانٹے پہ اپنا ہاتھ پھیرتے رہنا. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ سخت مشکل ہے. یہاں سے میں گزر چکا ہوں, اس پہ گفتگو تفصیل سے ہو چکی ہے. جو عرض کرنا تھا وہ یہ کہ کرنا کیا ہے انسان کو ایسے حالات میں. چنانچہ ہر امام نے اس غیبت اور اس زمانے کے طرف لوگوں کو متوجہ کیا. چھٹے امام کا زمانہ آیا, امام بھی افسردہ ہے. چاہنے والے نے پوچھا مولا کیا پریشانی ہے؟ امام نے کہا میں سوچ رہا ہوں زمانے کے بارے میں کہ جب ان کی حجت ان کا امام غیبت کے پردے میں ہوگا. پھر مولا کوئی صورت ہے, امام نے بہت ساری صورتیں بتائیں, اس میں ایک دعا تعلیم دی تھی اور وہی دعا ہماری 5 دن کی گفتگو کا موضوع بنی تھی اور آج کسی پہ گفتگو ختم ہو رہی ہے. امام نے ایک چھوٹی سی دعا ہے, اسے ضرور پڑھتے رہے ان زمانے کے لوگ تاکہ ان کا ایمان محفوظ رہے. تو دعا کون سی تھی؟ اللہم عرفنی نفسک, پروردگار ہمیں اپنے نفس کی معرفت عطا کر, اپنے آپ کو ہمیں پہچانوا دے. فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ, کیونکہ اگر تو اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا لَمْ عَارِفْ رَسُولَكَ, تو ہم تیرے رسول کو نہیں پہچان پائیں. اللہم عرفنی رسولک, پروردگار اپنے رسول کو پہچانوا دے. فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ عَارِفْ حُجَّتَكَ, کیونکہ اگر ہم صحیح سے تیرے رسول کو نہ پہچان سکے تو تیری حجت کو بھی نہیں پہچان پائیں گے. اللہم عرفنی حجتک, پروردگار اپنی حجت کو پہچانوا دے. فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ, کیونکہ اگر تو اپنی حجت کو نہیں پہچانوائے گا ضلالت تو ہم دین سے گمراہ ہو جائے گا. کہ یہ دعا ہے کہ جسے تعلیم کی دو, اسے اس زمانے کے لوگ پڑھتے رہے. توجہ کریں, کیوں؟ اس لیے کہ گفتگو یہاں تک آئی تھی کہ عقائد کا اتنا ہجوم ہوگا, نظریات اتنے داخل ہو جائیں گے کہ ایک انسان کے جو ظاہر حق پہ ہوتے ہوئے مشکوک ہو جائے گا, کنفیوز ہو جائے گا. ان کی بات مانیں, ان کی بات مانیں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ راستہ درست ہے, وہ راستہ درست ہے. ایسے عالم میں ایک انسان کنفیوز ہو جائے گا. اور امام کہہ رہے ہیں حقیقی مومن بھی راستے سے بھٹک جائے گا. لہذا اپنے ایمان کو پہ ثابت رہنے کے لیے دعا کو پڑھو. اور اس کے بعد اور بھی ذمہ داریاں تھی کہ جو گفتگو کے دوران آ چکی ہیں, توجہ کریں گے. دوسری چیز کیا ہے؟ بصیرت پیدا کرو. بہت توجہ, آج اسی پہ تھوڑا سا گفتگو کہ امام کو کیسے پہچانوانے کی دعا ہے نا. بصیرت پیدا کرو. جب تک یہ بصیرت نہیں ہوگی تو گمراہ ہو جاؤ. اب ممکن ہے کہ آج جو بات آنے جا رہی ہے کچھ نئے مجموعے کے لیے اٹپٹی ہو, مگر اس کے سارے جوابات اس کی ماپا کی مجلسوں میں آ چکے ہیں. لہذا جو لوگ روز آ رہے ہیں ان کے لیے قطعی کوئی مشکل نہیں پیدا ہوگی. توجہ کریں, کیسے امام کو پہچانا جائے. اس کے لیے بہترین چیز ہے بصیرت. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا وقت آخر ہے. بہت توجہ کریں ہمارے نوجوان. امام کو زہر دیا جا چکا, منصور دعوتی نے زہر بھجوایا, امام کو زہر دے دیا گیا. امام اس دنیا سے رخصت ہوئے. کچھ اصحاب کے تذکرے بھی ہوئے ہیں اس مجلسوں میں. کچھ ایسے اصحاب امام نے تیار کیے تھے کہ ان کی طرف لوگوں کو ڈائیورٹ کرتے تھے. جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تھا امام کہتے تھے تمہارا مسئلہ اس موضوع کے تحت ہے, ہمارے فلاں شاگرد سے ملو. یہ کیا تھا؟ یہ غیبت کی ٹریننگ تھی کہ ہر دور میں علماء موجود ہوں گے, تم ڈائریکٹ امام سے بات پوچھنے اور عمل کرنے کے چکر میں نہ رہو. ایک زمانہ آئے گا, یہ قوم کو تربیت کی جا رہی ہے تو علماء سے مسائل لیں اور اپنے مسائل کو حل کرائیں. توجہ کریں. ایسے میں بہت سارے لوگ تھے, ان کا ایک کا نام نہیں آ سکا, جناب ابو بصیر. جاگیے گا, جناب ابو بصیر ایسا محکم صحابی چھٹے امام کا کہ کوئی امام نے کوفے میں اپنا نمائندہ بنایا تھا. اور جب بھی کوئی عراق سے امام کی خدمت میں آتا تھا تو امام اس سے پوچھتے تھے کہ یہ بتاؤ کس مقصد کے تحت آئے ہو؟ میری زیارت کے لیے آئے ہو؟ بسم
اللہ تشریف لائی، بہت اچھی بات ہوتی ہے، آئے بیٹھے. اور اگر کوئی کسی نے کہہ دیا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنے آپ سے آیا ہوں، امام بگڑتے تھے. مسئلہ پوچھنے عراق سے یہاں چلے آئے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے ابو بصیر کو اپنا نمائندہ بنا کے عراق میں بٹھایا ہے؟ یہ کون دے رہا ہے؟ امام وقت دے رہا ہے، معمولی بات نہیں ہے. یہ ابو بصیر لوگ اپنی امانتیں، اپنی مشکلات، اپنے پیغامات ابو بصیر تک لاتے تھے. ابو بصیر اسے اپنے علم کی بنیاد پہ حل کرتے تھے. اگر کوئی مشکل ہے تو امام سے رابطہ کرتے تھے. امام کے جو امانتیں ہوتی تھی وہ امام کے پاس بھیجا کرتے تھے. ابو بصیر کوفے میں ہیں، ایک مسجد میں درس دے رہے ہیں، ایک مسجد میں درس دے رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے حدیث کے اوپر، آیتوں کے اوپر، علوم میں آل محمد کو بیان کر رہے ہیں کہ اچانک ایک شخص داخل ہوا اور اس نے وہی سوال لگی. ابو بصیر غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ کہ چھٹے امام اس دنیا سے رخصت ہے. کیوں؟ امام وہ مدینے میں شہید کیے گئے نا. ابو بصیر کہاں ہے؟ عراق میں، کوفے میں. کہ چھٹے امام اس دنیا سے چلے گئے، امام شہید کر دیے گئے. ابو بصیر نے کیا فرمایا؟ لیکن فوراً ہی سر اٹھایا. کہا کیسے تمہیں پتا؟ کہا میں مدینے ہی سے آ رہا ہوں. کہا اچھا تو فوراً یہ بتاؤ کہ اب امام کون ہے؟ اور اب امام کون ہے؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک سانس، ایک لمحہ ہمارا ایسا گزر جائے کہ جس میں ہم امام کو نہ پہچانتے ہو تو یہ مشکل ہے. ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ زمین ایک لمحے کے لیے حجت خدا سے خالی ہو. نہیں، اگر یہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی جگہ کوئی دوسرا امام تو ہوگا. جلدی یہ بتاؤ کہ اب امام کون ہے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ زمین ایک لمحے کے لیے حجت خدا سے خالی ہو. نہیں، اگر یہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی جگہ کوئی دوسرا امام تو ہوگا. جلدی یہ بتاؤ کہ اب امام کون ہے، تاکہ ہم اس کی امامت کو قبول کریں. جو اعمال ہو وہ ہمارے مقبول ہو. اس نے کہا یہی تو مشکل ہے. کیوں؟ کا مشکل یہ ہے کہ توجہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی تعریف سن لیجیے تاکہ یہ مشکل سمجھ میں آئے. منصور دوانیتی نے اپنے زمانے میں جب زہر بھیجا امام کو تو جو گورنر تھا مدینے کا اسے یہ آرڈر تھا کہ دیکھو جب یہ چلے جائیں اس دنیا سے، انتقال ہو جائے ان کا، تو پھر دیکھنا کہ انہوں نے اپنا وصی کسے بنایا. جسے وصی بنایا ہو اس کا سر قلم کر دینا، ایک ساتھ معاملہ ختم ہو جائے. یہ ہے آرڈر. زہر بھجوا دیا گیا. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جب وصیت نامہ کھولا جائے جسے وصی بنایا ہو اس کا سر قلم کر دیا جائے تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے. ان کے اعتبار سے مشکل ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے. ادھر ابو بصیر نے پوچھا اس سے کہ یہ بتاؤ کہ اب ان کا نمائندہ کون ہے، جانشین کون ہے، وصی کون ہے؟ کیوں؟ تاکہ اس کی امامت میں اپنے آپ کو شامل کرے. اب وہ شخصیت مشکل یہی پیدا ہو گئی مدینے میں. کیا مشکل ہو گئی کہ جب امام صادق کا وصیت نامہ کھولا گیا تو اس میں کئی لوگ وصی ہیں. کئی لوگ وصی مطلب کہ 5 لوگوں کے نام. دیکھیے غیبت اور بصیرت، 5 لوگوں کو امام نے اپنا وصی بنایا ہے. 5 لوگ کون؟ 5 لوگ کون؟ کہ ایک تو سب سے پہلے منصور دوانیتی. اب اگر آپ سیاست امام سمجھ رہے ہو، جس نے زہر دیا ہے، جن کو امام نے وصیت میں وصی بنایا، پہلا نام کس کا؟ منصور دوانیتی. دوسرا نام اس گورنر کا جس کے ذریعے سے زہر آیا. تیسرا نام اپنی اہلیہ کا چھٹے امام میں جناب حمیدہ خاتون کا. تیسرا نام اپنے بڑے بیٹے جناب عبداللہ کا. چوتھا نام. 5واں نام امام موسیٰ کاظم. اور یہی ہوا کہ ادھر جب امام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو فوراً پیغام پہنچا منصور دوانیتی. کیا ہوا؟ میں نے تجھ سے ہی کہا تھا کہ جسے بھی انہوں نے وصی بنایا اس کا سر قلم کر دو. اور اس نے کہا تمہیں معلوم بھی ہے کہ کس کو وصی بنایا ہے؟ اس میں تمہارا بھی نام ہے، میرا بھی نام ہے.
تمہارا بھی نام ہے میرا بھی نام ہے. اچھا تو پھر اس معاملے پر ہی ختم کرو. بہت توجہ کیجیے گا. اب چاہنے والوں کے لیے مشکل ہے یا نہیں کہ آپ بھی تو وسیع بنا رہے ہیں. اور ان 5 لوگوں کا نام ہے وصیت نامے میں. اس میں سے واقعی اصلی امام کون؟ صلوات پر کوئی جلدی سے طے کر کے بتائے کیسے آپ کرنے ہیں. تو ہمارے عقیدے میں سارے امام آپ کو نام ہے. مگر زمانے کے حالات کے اعتبار سے سوچئے کہ ایک آدمی کی جو وصیت کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا کرے, مشکوک ہوگا یا نہیں مشکوک ہوگا. تو اسی لیے ہر امام نے, ہر معصوم نے اپنے زمانے میں لوگوں کو ایسا تربیت کیا اور ہر ایک سے کہا کہ اپنی بصیرت بڑھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ آئے گا کہ حق کا لباس پہن کر کے اتنے عقائد آئیں گے تمہارے سامنے, تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا پہچاننا کہ اس نے صرف لباس پہنا ہے, یہ واقعی حق کے راستے پہ نہیں. لہذا اگر تمہاری آنکھوں میں اتنی بصیرت نہ ہوئی تو تمہارے لیے گمراہی لازمی ہے. توجہ کریں, سواب پڑھے محمد والے. ادھر وہ شخص کہ جو امام کے پاس گیا تھا ان کی طرف سے کچھ کام سے اب وہ پلٹ کر کے آیا ہے کوفے میں. اس نے آنے کے بعد کہا ختم ہو گیا ابو بصیر, کیا ہوا چھڑے امام اس دنیا سے چلے گئے. ابو بصیر نے گریہ کیا, ماتم ہوا. وہ مجلس امام کی امام کی مجلس میں تبدیل ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد امام جناب ابو بصیر اس سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہ اب پھر وسیع کون ہے ان کا جانشین. کہ یہی تو مشکل پیدا ہو گئی مدینے میں. کیا مشکل پیدا ہو گئی؟ اور مشکل یہ پیدا ہوئی کہ انہوں نے 5 لوگوں کا نام دیا وسیع. 5 لوگ وسیع بنائے گئے. اب اس مجمع میں بھی سناٹا چھا گیا. اب اس کو امام مانے, 5 میں سے اسے امام مانا جائے. 2 منٹ کے لیے ابو بصیر نے آنکھیں بند کی. اس کا نام ہی ابو بصیر ہے, بصیرت کا باپ. آنکھیں کھولی, لوگوں میں مسکراہٹ کا, میں سمجھ گیا کہ امام کون ہے. میں سمجھ گیا کہ امام کون ہے. توجہ کیجیے گا. اب مجمع نے سر اٹھایا, کیسے سمجھ گئے؟ اس میں کوئی اشارہ تو موجود نہیں. سیدھے یہ 5 لوگوں کا نام ہے. ایک منصور دوالکی کا نام ہے, دوسرا اس گورنر کا نام ہے جس کے ذریعے سے زہر دیا گیا, تیسرے ان کی اہلیہ کا نام ہے جو مومنہ خاتون ہے, چوتھے ان کے بڑے بیٹے جناب عبداللہ کا نام ہے, اور 5ویں چھوٹے بیٹے جناب امام قاسم کا نام ہے. کیسے آپ نے پہچان لیا اس میں واقعی امام کون ہے؟ کا بالکل سیدھا سا راستہ ہے. توجہ, کیوں؟ اس لیے کہ امام میں کچھ لکھتا ہے تو اس کے اندر اشارے موجود ہوتے ہیں, مگر یہ اشارے عقل مند سمجھتے ہیں, بصیرت والے لوگ سمجھا کرتے ہیں. حدیثوں کو دیکھ کر کے ظاہری کوئی نتیجہ نکال کر کے عمل کرنے پر جائیے گا تو زندگی مشکل ہو جائے گی. توجہ, اسی لیے علماء رکھے گئے ہیں. آپ نے کتاب میں کوئی روایت دیکھ لی, آپ نے کتاب میں کوئی حدیث دیکھ لی, آپ نے سمجھا ہم مستغنی ہو گئے, اب ہمیں علماء کی کیا ضرورت, اب ہمیں مرجع کی کیا ضرورت, اب ہمیں تحقیق کی کیا ضرورت نہیں. اگر یہ روایت رکھ دی جائے آپ کے سامنے, فیصلہ کر کے بتائیے کہ واقعی امام کون ہے ان 5 میں. کیا یہ کام علماء کا ہے طے کریں گے؟ ابو بصیر نے 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کی. اب جو آنکھ کھولی کہ میں نے سمجھ لیا کہ واقعی امام کون ہے اور امام کسے امام بنانا چاہ رہے ہیں. مجمع حضرت سے کیسے سمجھ لیا کہ دیکھو پہلے کے 2 شروع کے ظالم ہیں. شروع کے 2 ظالم ہیں. قرآن کہہ چکا ہے جناب ابراہیم سے لا ینال عہد الظالمین, ہم امام کبھی ظالم کو نہیں بناتے. یہ 2 تو اپنے آپ باہر ہو گئے. اس کے علاوہ حدیثیں بھی ہیں, قریش سے ہو, خاندان رسول سے, اس میں بھی یہ نہیں ہے. لہذا یہ 2 لوگ الگ ہو گئے. تیسرا نام ایک خاتون کا ہے, خاتون امام نہیں ہو سکتی. توجہ کیجیے گا, تیسرا نام ایک خاتون کا ہے, خاتون امام نہیں ہو سکتی. 3 الگ ہو گئے. اب مسئلہ 2 میں ہے, بڑا بھائی عبداللہ یا چھوٹے بھائی موسیٰ کاظم. کیا دیکھو اگر عبداللہ ہی کو امام بنانا مقصد امام ہوتا تو پھر موسیٰ کاظم کا نام نہ رکھتے. اس لیے کہ عبداللہ کی ذمہ داری پھر یہ تھی کہ جب ہو جانے لگے تو موسیٰ کاظم کا نام لکھ کے جائے, مگر بڑے کے ساتھ چھوٹے کا نام لکھنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بڑے میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہے. تمہارا صحیح امام موسیٰ کاظم. کیا ہے
کہ آج کا انسان اس کا ذہن جلدی سے قبول نہیں کرے. ایسا کیسے امام نے لکھ دیا؟ صحیح روایتوں میں امام نے مسیح بنایا منصور زمان کی. کیوں اگر نہ بناتے تو اس ایک حکمت سے ساتویں امام کی جان بچائے گا. کیونکہ آرڈر آ چکا تھا کہ جو وسیع ہو اس کا سر طلب کر دیا جائے. امامت کی حفاظت اصل ہے. اب تم اگر اپنی بے بصیرتی کی بنیاد پر ہماری تحقیق دیکھ کے راستے سے ہٹ جاؤ تو تمہاری کیا حالت ہے؟ تو جو کرے سوا دور پڑے بصیرت چاہیے. 11ویں امام کا زمانہ آ گیا. انہوں نے کیا کہا؟ ہر دور میں ہر امام نے آمادہ کیا. غیبت آ رہی ہے. وہ زمانہ قریب آ رہا ہے کہ جب حجت الہی پردے میں ہوگی. لہذا اپنے کو آمادہ کرو, اپنے کو تیار کرو, کسی طریقے سے زندگی گزارنی ہے. توجہ. اب 11ویں امام کا زمانہ ہے. فائنل آرڈر دے کر کے امام اس دنیا سے جا رہے ہیں. ہمارے امام کی ولادت ہو چکی. غیبت کیوں 2 پارٹ میں ہے, اس سے بحث دوسری یا تیسری مجلس میں ہو چکی ہے ہماری. توجہ. اب امام اپنے چاہنے والوں کو بالکل فائنل آرڈر دے رہے کہ دیکھو اب یہ وہ زمانہ آ گیا جس کی آمادگی امیر المومنین کے زمانے سے کی جا رہی ہے. مولا ایسے میں کرنا کیا ہے؟ کَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ سَائِلًا لِنَفْسِهِ وَحَافِظًا لِدِينِهِ وَمُخَالِفًا لِهَوَاهِ وَمُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهِ. 4 صفت. اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ غیبت کے دور میں ہمارے فقہا میں سے جن میں یہ 4 صفتیں پائی جائیں تم ان کی طرف رجوع کرو گے اور نہیں یہ کسی رجوع کرو گے. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ. امام کے لیے واجب ہے کہ ان کی تقلید کرتے رہیں. اس کی جو بھی فقیہ ہو جائے یہ کلام امام ہے. یہی سب اس میں بصیرتیں ہیں, یہی سب تو اس میں نقطے ہیں. امام یہ نہیں کہہ رہے کہ جو فقہا ہو, جو عالم ہو, جو عالم ہو, جو مرجع ہو اس کی تقلید کر لینا. نہیں. وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ. فقہا میں سے جو ایسے ہو. اور دیکھیں بصیرت چاہیے ایک دم. سارے فقہا نہیں کہ جس نے امامہ باندھ دیا ریشہ سفید اور مزدور ہے نجف میں بیٹھ گیا یا عراق میں بیٹھا ہے کسی دنیا کے دوسرے ملک میں اور توجیہ اب تک آگئی کیلنڈر اس کے وہ کلا نے تقسیم کر دیا گھر گھر. تو آپ نے تقسیم کر دیا. نہیں, یہاں بھی بصیرت کی ضرورت ہے. کرنا کیا ہے کہ 4 صفتیں تلاشنی ہے. سائل لنفس سے اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو. وہ حافظ لدین ہے, دین کی حفاظت کرنے والا ہو. مخالف لہوا, اپنے نفس کے خلاف چلنے والا ہو. وہ مطیع لامر مولا, اپنے مولا کا مطیع و فرمانبردار ہو. اگر یہ 4 صفت کسی فقیہ میں نظر آئے عوام کے لیے واجب ہے کہ وہی کی تقلید کرتی رہے. لیکن آپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے. آزاد چھوڑ کر کے نہیں جا رہے ہیں کہ غیبت ہو گئی امام چلے گئے اور قوم جو ہے بے نات پر ہے کی ہے. کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی کے حوالے کیا گیا ہے. کاش میری بات پہنچے. ایک سوال پڑھیں محمد. اب یہ موقع چاہتا تھا کہ ضرورت تھی کہ اس حدیث کو کھولا جائے. آج اس دور میں ہم آ چکے کہ جب فقہا کی شکل میں ایسے افراد آ چکے ہیں کہ اب تو ہمیں یہاں اس ہمارے علاقے میں سارے موضوعات کو مجلس سے نہیں سمجھا جاتا. یہ لوگوں نے محنت کی, ایک بار کام شروع ہوا. انشاءاللہ یہ آگے بڑھے. آپ پڑھے لکھے علماء بلائیں, موضوعات کے ذرا گفتگو سنیں. ورنہ اور دنیا کے خطوں میں لوگ بیدار ہو چکے ہیں. ہندوستان ہی کے بعض علاقے ایسے ہیں جتنے بصیرت کے لوگ ہیں کہ آپ دیکھیے جائیں. الحمدللہ یہ دھیرے دھیرے نوجوانوں کی آگے بیداری خدا اس نے اور اضافہ کرے. متوجہ ہوں, دھڑا دھڑ فتوے. قوم کس سے خوش ہوگی کہ قوم کے مزاج کا یہ فتویٰ صادر کر دیا جائے. قوم یہ کام کر رہی ہے اس کے سپورٹ میں فتویٰ آ جائے, سب کی تقلید چھوڑ کے ہماری طرف آ جائیں گے. توجہ مشکلات ہیں. لہذا امام سیدھے سیدھے حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ جن میں یہ صفت ہو ان کی تقلید کرنا ہو.
اب اسے آپ اور سوچنا چاہیں، فکر کریں تو اس میں بہت سارے اقوال ہیں جو بولتے جائیں گے۔ توجہ میں کیا یہ کر رہا ہوں کہ ٹرین کیا گیا ہے قوم کو، بالکل سے تعینات پرانی چھوڑ کر کے امام چلے گئے، بات ختم ہو گئی اور پھر ظہور کریں گے۔ توجہ کیجیے گا، اب قرار ہوا یہ کہ قرآن نے، حدیثوں نے ادھر انڈیکیٹ کیا ہے انسان کو کہ تمہیں اگر طویل غیبت کا سامنا ہے تو تم پہلی قوم نہیں ہو کہ جس کا ہادی یا جس کا راہبر یا جس کی حجت الہی اس زمانے کی غیبت کے پردے میں پہلی بار نہیں، یہ کام ہو چکا ہے، گزشتہ امتوں میں یہ کام ہوا ہے۔ کہ قرآن جب بھی کوئی قصہ سناتا ہے، کوئی واقعہ سناتا ہے تو اس کا مطلب ہمارا انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتا۔ قرآن کوئی ناول نہیں ہے، قرآن کوئی افسانہ نہیں ہے، قرآن کوئی قصہ سنانے والی کتاب نہیں ہے۔ یہ کیا ہے کہ اس کا لفظ تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے۔ توجہ کریں، قرآن نے ایک واقعہ نقل کیا۔ میں نے پہلی ہی مجلس میں کہا تھا کہ گفتگو آئے گی کہ امام نے، معصوم نے اپنے اس آخری جانشین کو تشبیہ دی ہے جناب موسیٰ نبی سے۔ ایک تشبیہ آ چکی ہے شروع کی مجلس میں، جو لوگ حافظ ان کے ذہنوں میں محفوظ ہوگی۔ اب دیکھیے دوسری تشبیہ آ رہی ہے کہ جناب موسیٰ نبی، قرآن نے اس واقعے کو ڈیٹیل میں بیان کیا، اور اس پورے واقعے کو سن کر کے آپ خود فیصلہ لگائیے کیجئے کہ یہ واقعہ قرآن کس امت کو سنانا چاہ رہا ہے۔ جو پیغمبر کے زمانے میں تھے یہ واقعہ ان کے لیے ہے، یہ جو مولا علی کے زمانے میں تھے یہ واقعہ ان کے لیے ہے، یا 11 امام تک چلے جائیے، کس امام کے زمانے سے واقعہ سوٹ کرتا ہے۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے قرآن مجید نے ہمارے ہی دور کے لیے یہ واقعہ اپنے صفحات میں محفوظ کیا ہے۔ اس صلاۃ پڑھے محمد والے۔ بہت توجہ کیجیے کہ جناب موسیٰ نے اتنی محنت کر کے ایک قوم تیار کی، کتنی محنت کی جناب موسیٰ نے، آپ پڑھیے گا کتابوں میں، اس لیے کہ یہ وہ قوم تھی کہ جس نے اپنے نبی کو سب سے زیادہ ستایا، کلمہ پڑھانے کی کا تو ہر کام کرایا نبی، باقاعدہ کلمہ نہیں پڑھائی، انہوں نے تجارت کی تھی۔ ہم آپ کے دین پہ آتے ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، کھانے کے انتظام آپ کے دن میں، ناشتہ آپ کا کرائیں گے، کپڑا گندا ہو جائے تو اس کو دھلوانا آپ کی ذمہ داری ہے، یہ سب قرآن میں، تو قرآن میں جنگ کا موقع آ جائے وَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، ایسا کیجئے آپ جائیے اور پھر آپ کا پروردگار بھی تو ہے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہی بیٹھ کے دیکھتے ہیں، جب مال غنیمت کی باری آئی گی آپ ہمیں بلا دیجیے گا۔ آیت ہے قرآن مجید کی آیت ہے یہ۔ اتنا سب کرنے کے بعد جب جہاد کا موقع آتا تو کیا کہتے تھے؟ آپ جائیے اور پھر اللہ تو ہے ہی نا آپ کے ساتھ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے کیا دیکھ رہے آپ کی جنگ جب آپ جی آ جائیں گے۔ بالکل یہ وہ قوم، اس کو اتنی محنت سے راستے پہ لاتے ہر فرمائش اس کی پوری کی گئی، پریشان ہو جاتے جناب موسیٰ پروردگار یہ کیسی قوم سے عبادت پڑا، دل چھوٹا نہ کرو میرے نبی، ٹھیک ہے کھانا مانگ رہے ان کو نہیں پکانا پڑے گا، چلو ٹھیک ہے ان سے کہہ دو کہ ہم ان کے لیے آسمان سے کھانا بھیجیں گے، من مسلوہ آ رہا ہے آسمان سے کھانا ہے گھاٹ سے، اتنا نخرہ دکھایا انہوں نے۔ یہ کون قوم ہے؟ بنی اسرائیل ہے۔ بالآخر آخر تک یہ سدھر نہیں سکی، آج تک نہیں سدھر سکی، آج تک نہیں سدھری۔ ساری دنیا میں جتنی گڑبڑیاں ہیں وہ ان کی دین ہے، اسرائیل کی دین ہے۔ یہ کون ہے؟ یہودی قوم، جناب موسیٰ کی قوم۔ بالآخر کچھ لوگ آئے، اب ٹھیک ٹھاک ہو گئے، نہیں اب مومن ہو گئے، اب یہ بدماش قوم نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ نے کسی قوم کو امتحان سے گزارے بغیر نہیں چھوڑا، تو آپ نے کیا سرخاب کے پر لگے ہم نے؟ ہمارے لیے بالکل تھال میں سجا کر کے جنت دے دی ہے، تو آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے۔ کسی قوم کو نہیں چھوڑا جسے آزمائش سے نہ مبتلا کیا ہو۔ اب ٹھیک ہو گئے ہو، اب یہاں سے کام شروع ہو۔ جناب موسیٰ کے اوپر بڑھی آئی کہ ہم تمہیں کتاب دینا چاہتے ہیں۔ جناب موسیٰ کی کتاب ملی تھی نا، کون سی کتاب تھی جناب موسیٰ کی؟ توریت۔
जनाब मूसा की किताब यहूदियों की किताब तौरात। ऐसा है कि हम किताब लेना चाहते, तुम्हें सारे किताब नबी बनाएंगे, शरीयत आ रही है। और वो ठीक है, एक अजमत है नबी के लिए, हर नबी को शरीयत नहीं मिली है। 4 ही लोग ऐसे मुंतखब हैं जिन्हें किताब दी है अल्लाह ने। 1,24,000 अंबिया में 4 नबी ऐसे हैं जिन्हें किताब दी गई, जनाब मूसा। अच्छा, कम अगर ऐसे कौम के दरमियान नहीं देंगे किताब, ये आयतें किताब की जो नाज़िल होंगी ये मजमे में और घर पे और इसमें नहीं। कभी का तुम्हें कौम को छोड़ करके तूर पे आना होगा, बजाते रहिएगा, कौम को छोड़ करके तूर पे आना पड़ेगा। अच्छा, तूर पे 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता का नहीं, कौम को वादा करो कि 30 रातों के लिए हम तुम्हें बुला रहे हैं। कितने? 30 रातें, 30 रातों के लिए, पूरा 1 महीना। बहुत तवज्जो करेंगे आप। कौम को बता दो कि 1 महीने के लिए तुम दूर पे जा रहे हो, ठीक? तो देखो ऐसे मत चले आना। कौम के दरमियान जनाब हारून को अपना नुमाइंदा बना करके आना। फिर जनाब हारून को नुमाइंदा बना दिया कि ऐसा है आप लोग 1 महीने के लिए ये है आपके इंचार्ज। बिना वजह गुफ्तगू नहीं, अल्लाह के यहाँ कोई शक और शुबहा और तरद्दुद नहीं पैदा हो, सब प्लानिंग है। जनाब मूसा ने कौम को खुदा हाफिज कहा। चले मोबाइल का जमाना तो है नहीं ना कि मिनट की खबर अपडेट होती रहे, कहां पहुंचे, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। दूर पे गए, 1 महीने के इंतजाम से आए। 1 महीना पूरा हुआ, नुज़ूल तौरात हो रहा है, आयतें आ रही हैं, इबादत कर रहे हैं जनाब मूसा। 1 महीना पूरा हुआ, अब आज आखिरी रात की सुबह हुई। अब मूसा को भी तो ये मालूम है कि अल्लाह ने कहा था 30 दिन के लिए आओ। अब वो है सामान पैक करेंगे, चलना है कौम के दरमियान। अल्लाह ने कहा मूसा कहाँ? परवरदिगार 30 रातें हो गई जिनका वादा था। ऐसा करो हम 10 दिन के लिए और अब ये बाबसीरत लोगों के लिए जुमला है ये, हम तुम्हें 10 दिन के लिए और रोकते, 10 दिन और रुको। तवज्जो करेंगे आप। ये क्या हुआ? अब जब आप तफसीर उठाइएगा तो आप देखिए कि मुफस्सरीन ने कितनी मेहनत कर डाली इस 10 दिन को की वजह बताने के लिए। काज़ में जो इल्म अल्लाह जनाब मूसा को देना चाह रहा था वो मुकम्मल नहीं हो पाया, लिहाजा 10 दिन को एक्स्ट्रा क्लास कराई जनाब मूसा की। दूसरों में नहीं था, वैसी बात नहीं है। असल में इस 30 रातों में जनाब मूसा ने इतनी अच्छी इबादत की थी कि अल्लाह का दिल नहीं भर रहा था। अल्लाह चाहता था मेरा बंदा 10 दिन और मेरी इबादत करे, परस्तिश करे। ये है मुफ्तरीन ने जो वजह बताई, वो इसको अलग रखिए। अब जरा सा इसको खोलते हैं। ये बताइए कि अब जो 10 दिन के लिए और ऑर्डर आ गया, ये ऑर्डर सिर्फ मूसा जान रहे हैं, कौम नहीं जान रहे। अब कौम को तो नहीं पता, कौम तो इंतजार कर रही है ना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 15 20 25 28 29 तब वो वक्त करीब आ गया कि अब हमारा हादी जाहिर होने वाला है। तो जो कीजिएगा उधर अल्लाह ने हिकमत क्या की कि 10 दिन और रुक जाओ। अब इस 10 दिन का मैसेज मूसा कौम तक नहीं पहुंचा सकते। तो जो कीजिएगा कौम क्या करेगी? ज्यादा ज्यादा 1 दिन एक्स्ट्रा, तो 21 के बजाय 21 तो आ जाना चाहिए, नहीं 32 अब तो आ जाना चाहिए, नहीं। इधर मूसा तो जानने की ज्यादा लंबा मामला नहीं नसीब इनका है, लेकिन जहां वादा करके गए थे 1 दिन बढ़े, 2 दिन बढ़ाए, 3 दिन बढ़ा, अब ये कौम जो है मशकूक होना शुरू हो गई। ये क्या होगा? इन्होंने तो 1 महीने का वादा किया था, 31 दिन 32 दिन 33 दिन, मगर अभी तो असल में कुदरत ने क्यों रोका था कि इधर कौम में एक आदमी और था, वो भी अपना कुछ काम कर रहा था। तो वो भी अपना कुछ काम कर रहा था। न इधर ऐसा मामला था कि अल्लाह ने जो पढ़ाना चाहा वो 1 महीने में पढ़ा नहीं सका, लिहाजा 10 दिन इतना, ऐसी कोई बात नहीं। होगा जब किसी को पढ़ाने पे आए और न ये मामला था कि जनाब मूसा की इबादत पसंद आ रही थी, लिहाजा मेरे बंदे 10 दिन और ठहर के इबादत कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। मूसा जहां भी इबादत करते अल्लाह देख रहा था, इसके लिए दूर पे रोकने की जरूरत नहीं थी। काज में हुआ क्या? मेरे उस्ताद का फिक्रा कि अल्लाह ने भी अपना काम 30 दिन में कर लिया था, मूसा ने भी अपना काम 30 दिन में कर लिया था, मगर कौम में जो सामरी था ये अपना काम नहीं कर पाया था। क्या सामरी क्या था?
ابراہیم کی قوم میں ایک بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، انٹیلیجنٹ آدمی تھا، اس کے پاس علم دین بھی تھا، علم دنیا بھی تھا، اپنے زمانے کا ماہر انجینئر تھا. یہ کوشش میں لگا رہتا تھا کہ اس قوم کو بہکا دیا جائے، اس قوم کو موسیٰ سے توڑ کر کے اپنی جانب جوڑ دیا جائے. اس نے کیا کیا کہ جب موسیٰ چلے گئے تو یہ لوگوں کے پاس آیا، ہم کس موسیٰ کے چکر پڑے؟ توجہ، کون سے خدا کا کلمہ پڑھوا رہے ہیں جو دکھائی نہیں دیتا؟ اگر دیکھنے والے خدا کا کلمہ پڑھنا چاہتے تو میں دکھا سکتا ہوں، میں دکھا سکتا ہوں. لوگوں نے لاہور پڑھ دیا. ہوتا ہے کبھی کبھی مرد اتنی جرات کر جاتے ہیں، کبھی کبھی اتنی محنت کرتے ہیں لاہور پڑھ کے بنا دیا. اس نے کہا نہیں، اس نے گھر کی عورتوں سے رابطہ کیا. یہ حکمت ہے قسم خدا کی. یہ واقعہ لفظ بلد لگ رہا ہے کہ ہمارے زمانے کے لیے عورتوں سے عورتیں بیچاری زیارت کی مشتاق ہمیشہ کچھ ایسا ہو جو دکھے. تب خدا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ ہاں ایسا بھی خدا جو دکھے گا دکھے گا. تمہارے مردوں کے پاس تو اپنے لوگ ہے، تم لوگ اگر ہمارا سپورٹ کرو تو ہم خدا کو دکھا سکتے ہیں. اور بتائیں کرنا کیا ہوگا؟ کرنا کچھ نہیں. تم لوگ کے پاس اگر زیور وغیرہ ہو تو ہمیں کچھ سونا چاندی چاہیے. ہم کہیں گے بہت اچھی بات، اس میں کچھ بات بہت سارا مہنگے سے ملا تھا، ہم سے زیادہ جہیز کون لایا زیور. سب انہوں نے دھیرے سے باندھ کے سامری کے حوالے کیا. سامری پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے. سامری کو اس نے کئی گھرانوں سے زیور اکٹھا کیے. قرآن کہہ رہا ہے اسے زیوروں کو پگھلایا، سونے کا ایک گائے کا بچڑا بنایا. لیکن یہ بچڑا بننا علم دنیا انجینئرنگ کی ایک علامت ہے. اور جو ہے اور پھر علم دین کا اثر تو اس نے کچھ ایسا کیا کہ وہ بچڑا بولنے لگا. عجل، عربی میں عجل کہتے ہیں گائے کے چھوٹے بچڑے. قرآن نے یہی لفظ رکھا ہے عجل. اب کیا ہوا صاحب؟ ہنگامہ ہو گیا. جو بھی آ رہا ہے سونے کا گائے کا بچڑا اور اس سے گفتگو کر رہا ہے اور وہ جواب دے رہا. دھڑا دھڑ عورت نے ادھر کان پکڑا جواب کر دیکھا. ہم کہتے ہیں تو موسیٰ کے چکر پڑ یہ صحیح خدا ہے. وہ گئے. جناب ہارون چلاتے رہے کیا کر رہے ہو؟ تمہارا نبی آنے والا ہے. کب وہ نبی گئے پتہ ہی نہیں ان کا 34-35 دن ہو گیا. 30 دن کے لیے کہا تھا. 10 دن میں جب اچھی طرح سے قوم گمراہ ہو گئی اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ جاؤ. توجہ، موسیٰ جاؤ. اب جو موسیٰ آئے توجہ کیجئے گا. اب جو موسیٰ آئے عجب حال دیکھا. ہارون اکیلے بیٹھے ہیں، ساری قوم اللہ کو چھوڑ کر کے بچڑے کی پوجا میں لگی ہے. قرآن کہہ رہا ہے تختیاں جو لے کے آئے تھے توریت کی جس میں آیات الہی کی اسے زمین پہ پھینکا. ہارون کے آگے بڑھے جا کر کے پکڑا یہ کیا کیا؟ ہم نے یہ قوم تمہارے حوالے کیا تھا، میری ساری محنت میں پانی پھیر دیا، پوری قوم اس راستے پہ چلی گئی. جناب ہارون فریاد کر رہے ہیں مجھے اپنے قتل کا خوف تھا. میں نے بہت سمجھایا مگر یہ لوگ سمجھے نہیں. توجہ کیجیے گا، یہ لوگ سمجھے نہیں. اور پھر میں مر بھی جاتا، مجھے موت کا خوف نہیں ہے، مگر اگر میں بھی نہ رہتا تو کون آپ کو حقیقت بتاتا کہ کس کی وجہ سے پوری قوم گمراہ ہوئی. کس کی وجہ سے پوری قوم گمراہ ہوئی. اب اس کے بعد جواب کیا دیکھیے. اتنی محنت سے جو قوم آئی تھی وہ ایک سامری کے بہکاوے میں آ کر کے اپنی ہاتھی کو چھوڑ کر کے سامری کے راستے پہ چلی گئی. سامری کے راستے پہ چلی گئی. اب اگر بات میری پہنچی میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. قرآن نے یہ واقعہ میرے خیال سے نہ پیغمبر کے لیے رکھا نہ امیر المومنین کے زمانے کے لیے رکھا. شاید یہ واقعہ اسی غیبت کے لیے رکھا گیا کہ ہوش میں آؤ. اگر 10 دن کے لیے کسی قوم کا حامی غیبت میں چلا جائے تو ایک سامری پیدا ہو کے ساری قوم کو گمراہ کر دیتا ہے. تمہارا امام تو 1400 برس سے غیبت میں آئے. کتنے سامری تمہارے درمیان ہوں گے انہیں پہچاننے کی ضرورت ہے. حقیقت سے آپ دیکھیں اگر آپ آنکھوں کو کھولے اس زمانے میں ہر چوراہے پہ ایک سامری آپ کو دکھے گا. یہ عورتوں کے ذریعے سے گھروں میں نفوذ کرتا ہے، مال و زیورات پہ قبضہ کر کے دین آپ کا رخصت کر دیتا ہے. تو جو کر مزید میں گنجائش نہیں. لیکن ہر قوم کے لیے سامری ہوتا ہے.
سامری کوئی جاہل آدمی سڑک پہ پڑا ہوا الٹا سیدھا آدمی نہیں ہوتا، انٹیلیجنٹ آدمی ہوتا ہے، تیز آدمی ہوتا ہے. اس کی چالاکی و مکاری کو سمجھنے کے لیے بصیرت چاہیے. ایک اور سلوات پڑھیں گے محمد جب زمانہ اتنا برا شوق ہوگا، حجت الہی اتنے لمبے زمانے کے لیے غیبت کے پردے میں ہوگا. اور اس کے بعد جب امام آئیں گے تب میں نے مولا علی کی حدیث پڑھی، میں کیا کروں، میں مہمان اتنا تبدیل دیکھ رہا ہوں اتنے لوگوں کو کہ درمیان میں ہر وہ بات جو مجھے پڑھنے کے لیے اس کا کہیں نہ کہیں میں شروع میں وہی بات کہہ چکا ہوں اسی پڑھانے کے لیے، اب اسے ریپیٹ کرتا ہوں تو وقت اتنا نہیں ہے، نہیں کرتا ہوں تو نئے لوگوں کے لیے بات سمجھنا مشکل ہو جائے گا. کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی کہ ہم امام جب آ گئے کیسے عدل و انصاف سے بڑھ دیں گے تلوار چلا کے. ہم نے امام کی کیا صورت دنیا کو دکھائی کہ ہمارا امام گویا نعوذ باللہ خاتم بدر ایک جلاد کی صورت میں تلوار لیے بتائے گا اور کاٹنا شروع کر دے گا. یہ تو ہمارے تصور ہے نا. ہر آدمی نے کیا کیا، ذوالفقار لے کے آئیں، ذوالفقار لے کے آئیں اور ادھر کاٹیں گے ادھر ماریں گے، یہ جنگ وہ جنگ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ امام ہے. دنیا میں کسی قوم نے اپنے راہبر کی یہ تصویر آپ کو دکھائی؟ یہ کام ہمارے لیے رہ گیا تھا کہ ہم اپنے امام کو ایسا پیش کریں. آج دنیا کے سامنے ایسے بہت لوگوں کی تفسیر ہے. اگر آج آپ غیبت کے اپنے امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہوں، دنیا کو بتائیں ہمارا امام یہ ہے، کہیں رہنے دو اپنے امام سے، کہیں رہے پاتے میں. ایسے بہت سے لوگ دنیا میں ٹہل رہے ہیں تلوار لیے لوگوں کی گردن کاٹنے والے. کیا ضرورت ہے تمہارے امام کی آنے کی دنیا میں؟ امام کا کام یہ ہے کہ عدل و انصاف سے دنیا کو بھرے. کیسے بھریں گے؟ کہ میں نے تھوڑا سا تجزیہ کیا تھا کہ آج دنیا کی جمعیت جو ہے، پاپولیشن جو ہے، وہ 7 ارب لوگوں کی ہے. امام نے آ کر کے 1 ارب لوگوں کو اگر کاٹ دیا تو باقی 6 ارب لوگ سدھر جائیں گے. 2 ارب کاٹ دیے جائیں تو باقی 6 5 ارب سدھر جائیں گے. 3 ارب لوگ کاٹ دیے جائیں، 4 ارب جو بچیں گے دنیا میں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ہے نا. کاٹنے تو آ رہے ہیں امام نہیں، ہم نے نہیں پہچانا ہے امام کو. اس پر ڈیٹیل گفتگو ہو چکی ہے، اسے دہرانا نہیں ہے. ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، وہ وعدہ یہ کیا تھا کہ کل دوسری حدیث آ رہی ہے. ایک حدیث کیا تھی؟ اب آپ اجازت دیں، لوگ سو چکے ہیں، اجازت دیں میں صرف اس کو پھیلائے بغیر حدیث پڑھ دیتا ہوں. ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ نے پورے علم کو، جتنے علوم دنیا میں پیدا کیے، چاہے وہ جیسا بھی علم ہو، علم جو بھی ہے اللہ نے ان سارے علوم کو سمیٹ کر کے 27 حروف میں رکھ دیا. 27 حروف، 27 الفابیٹس، 27 حروف میں رکھ دیا. اور قبل ظہور حجت، ہمارے امام کے ظہور سے پہلے تک دنیا صرف 2 حرفوں تک پہنچے گی. دنیا صرف 2 حرفوں تک پہنچے گی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 حرف کا کمال یہ ہے کہ آج آدمی یہاں بیٹھ کے امریکہ والے سے بات کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے منٹوں کا سفر مہینوں کا سفر گھنٹوں میں کر رہا ہے، گھنٹوں کا سفر سیکنڈوں اور منٹوں میں کر رہا ہے. ہر چیز کے اوپر کنٹرول، چاند تک پہنچ چکا، ستاروں کے بارے میں تحقیق کر چکا، گلیکسیز کو کھنگالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہاں سے کہاں انسان پہنچا اور ابھی بھی پورے 2 حرف تک نہیں پہنچا. ابھی بھی پورے 2 حرف تک نہیں پہنچا. کیوں؟ اس لیے کہ پہنچ گیا ہوتا تو ظہور ہو گیا ہوتا. اس دنیا کو ترقی کرتے کرتے 2 حرف تک پہنچنا ہے. جب ہمارے امام ظہور کریں گے تو 25 حروف جو پردے میں ہیں امام کے ساتھ، اسے اور اس دنیا میں ایڈ کریں گے. اب آپ سوچئے کہ فکری اعتبار سے انسان کتنا بلند ہو چکا ہوگا اور جتنی برائیاں ہوتی. اب یہ بات آ چکی ہے، مجھے معذرت کے ساتھ میں اس کی ڈیٹیل میں گئے بغیر، دنیا میں جتنی خرابیاں ہیں جہالت کی بنیاد پر. چند لوگ ہیں جو ہوس ہے دنیا کی بنیاد پر لوگوں کی گردن کاٹتے ہیں، لوگوں کا سامان لوٹتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اپنی رزق کی طرف سے مطمئن نہیں ہوتا، یا جو گناہ کر رہا ہے اس کے اثرات اور نتائج سے واقف نہیں ہوتا. جہالت 2 ہی چیزیں. تو جب علم اتنا ہو جائے گا تو جب بھی پڑھا لکھا سمجھدار آدمی ہوتا
وہ ظلم کی طرف نہیں جاتا۔ ایک طریقہ تو یہ ہوگا کہ لوگ اتنے بیدار ہو چکے ہوں گے کہ ایمان کے جھنڈے کی طرح آئیں گے۔ اس کا مطلب میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ تلوار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ ہر حکومت کے لیے ایک اسلحہ چاہیے ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی ملک ہے، کوئی حکومت ایسا نظام چل رہا ہے جن کے پاس فوج نہیں، انتظام نہیں، لیکن اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ انہوں نے فوج اور اسلحے بنائے ہیں تو ہر وقت لوگوں کو مار دیا ہے۔ یہ نظام کے لیے اللہ نے تلوار دی ہے، ذوالفقار ہے جو آسمان سے آئی ہے۔ ایک جنگ، ایک دو جنگیں ہوگی، سفیانی سے جنگ ہوگی، دجال سے جنگ ہوگی، اس کے لشکر سے ہوگی، اور اس کے بعد شیطان کی گردن کاٹ دی جائے گی، تو دنیا کا آدھا فتنہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ کل یہ بات آ چکی قرآن کی روشنی میں کہ اللہ نے شیطان کو مہلت دی تھی زمانے تک، قیامت تک اس نے مانگا تھا، اللہ نے کہا نہیں۔ کیا ہوگا؟ امام آئیں گے، شیطان حاضر کیا جائے گا، امام سب کلام کر دیں گے۔ آدھا معاملہ دنیا کی خرابی کا اپنے آپ نہیں ہو گیا، جتنی گڑبڑیاں اس میں شیطان کا بھی تو رول ہے نا۔ جب یہی فیکٹری بند ہو گئی کچھ سدھر گیا۔ اب آج دوسری حدیث، حدیث کیا ہے؟ اذا ظہر المہدی صلوات اللہ، اذا ظہر المہدی، جب مہدی ظہور کریں گے، وَظَلَّهُ يَدَوْهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَنَامِ، خدا مہدی کے ہاتھ کو لوگوں کے سروں پر سے پھیرے گا، یعنی اللہ کے حکم سے جناب امام ہمارے وہ لوگوں کے سروں پہ ہاتھ پھیر دیں گے۔ فَأَكْمَلَ بِهَا عُقُولِهِمْ، اس ہاتھ پھیرنے کا اثر یہ ہوگا کہ لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں۔ لفظ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے اس کے بیان کیا؟ بزرگوں کے لیے نہیں کہتا ہوں، نوجوانوں کے لیے کہتا ہوں۔ ضرورت ہے عقل کا کامل ہونا، کیا مطلب ہے؟ آج سائنس نے تحقیق کر کے بتا دیا کہ اللہ نے انسان کی عقل میں جتنی طاقت رکھی ہے، ابھی شاید 17-16% تک انسان یوز کیا، اس میں اس نے کیا کچھ بنا دیا۔ زیادہ سے زیادہ جس نے اپنی عقل اور اپنے ذہن کا استعمال کیا وہ بھی 20% کے اندر رہ گیا۔ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند آدمی، اس کے اوپر سچ بتاتی 20% کے آس پاس رہ گئی۔ باقی برین جو عقل دیا اللہ نے سب قبر میں جا رہا ہے، یوز ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اور بہت سے لوگ یوز کرنا بھی نہیں چاہتے، تو سمجھتے سب سے بڑی پراپرٹی اگر یہ ہے اس کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ لیکن عقل اور علم میں یہی بات کامن ہے کہ جیسے علم جتنا خرچ کیا جائے بڑھتا ہے، عقل جتنی خرچ کی جائے بڑھتی ہے۔ امام کے آنے کے بعد کیا ہوگا؟ امام جس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اس کی عقل کامل ہو جائے گی، عقل کامل ہو جائے گی، شیطان مار دیا جائے گا۔ علم میں 25 حروف اور ایڈ کر دیے جائیں گے۔ نظام دنیا کا کیسا ہوگا آپ سوچیں۔ اب اس نظام میں کون لوگ ہیں کہ جو غلط راستے پہ چلنا چاہیں گے؟ جب بصیرت پیدا ہو گئی، عقل آ گئی، حقیقت واضح ہو گئی، راستہ سمجھ میں آنے لگا، تو اب چند لوگ ہوں گے کہ جو امام کی دشمنی کی بنیاد پر امام سے جنگ کریں گے۔ توجہ، اس کے لیے اب میں جلدی چونکہ ختم کرنا ہے بغیر کسی چیز کی ڈیٹیل میں گئے، جلدی 2 باتیں اور سن لیجیے۔ پہلا گروہ 313 افراد کا امام کے ساتھ شامل ہوگا۔ بہت ضروری ہے کہ اس 313 کو آپ سمجھیں کہ یہ 313 کون لوگ ہوں گے، کہاں سے آئیں گے، ان کی صفات کوئی کوالٹی ہے۔ اگر ہم شامل ہونا چاہیں اس ٹیم میں تو کوئی راستہ ہے یا راستہ بند کر دیا گیا ہے؟ راستہ قرآن نے اس کا راستہ بتایا کہ جب آخری امام آئے گا تو اس کے ساتھ جو پہلی ٹیم جوائن کرے گی امام کو جا کر کے 313 افراد کی، ان کی 5 صفتیں ہوں گی۔ وہ آئے، میں نے سوچا تھا کہ آج کی مجلس میں پڑھوں گا مگر وقت ختم ہو گیا۔ ایک لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف 313 لوگ ہوں گے، ہر جگہ جہاں 313 کی روایت ہے، ہر معصوم نے اس کے بعد فوراً ہی کہا ہے کہ اس کے بعد جو بی ٹیم آ رہی ہے امام کے اس لشکر کو سپورٹ کرنے، اس میں 10,000 لوگ ہوں گے۔ زیادہ اب دل چھوٹا کرنے کا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن 313 جو ایسے ہوں گے ہم جیسے لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ البتہ اس کا مطلب نہیں کہ ہم چپ چاپ بیٹھ جائیں گے، آپ نے تو کہہ دیا کہ ہمارے پاس بات نہیں، کوشش نہ کریں، ایسا نہیں، کوشش اس کی کریں تاکہ کم سے کم اس 10,000 تک تو پہنچے، اور اس سے آگے کی کوئی روایت کہیں نہیں۔ 313 ہے ایک ہی،
जो सबसे पहले मौला को ज्वाइन कर रही है। उसके सपोर्ट में फौरन 10,000 लोगों की एक टीम जो एक जगह बैठी नहीं है, ये दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से इकट्ठा होकर के इमाम के लश्कर को ज्वाइन करेंगे। बस यही पर आवाज पत हो जाती है। और फिर ये एक बेहतरीन दलील है, आया इस तरक्की याफ्ता जमाने में दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के पास लाखों की तादाद में फौज और टैंकें और मिसाइलें और इतने असलहे होने के बाद इस फौज का मुकाबला 10,000 लोग करेंगे। इसका मतलब ही है कि बहुत ज्यादा जंग नहीं होना, लेकिन जंग के लिए वैसी ही टीम चाहिए। उनके पास ऐसा हथियार तो उससे बड़ा हमारे पास है। एक दो जो जंगें होंगी उसका भी लश्कर इतने ही आसपास बताएंगे, इतने हजार का लश्कर, इतने हजार मरेंगे। और उसके बाद इमाम ज़ुहूर कहां से करेंगे? कहां से ज़ुहूर करेंगे मौला? खाने काबा से। खाने काबा पे टेक लगा के खड़े होंगे और वहां से इमाम आवाज देंगे और इमाम की आवाज को जिब्रील पूरी कायनात में फैलाएंगे। और इसकी कुछ अलामतें भी थी। मैंने शुरू में लोगों से कहा था कि ये मौजू जो है ये हमसे का ही नहीं, कम से कम 10 मजलिसों का मौजू, कम से कम 10 मजलिसों का मौजू। तो इमाम ज़ुहूर करेंगे वहां। फर्स्ट जो टीम है वो दुनिया के हर हिस्से से इमाम को ज्वाइन करे। उसके बाद वहां से इख्तिलाफ शुरू, जंग शुरू। हर महाज के लोग इमाम को आगे बढ़ने से रोकना चाहेंगे। वहां से इमाम कहां जाएंगे? तो ये दरमियान की सारी बातें हो जाए, वो कितने दिन सब कट रहा है। कहां जाएंगे? बैतुल मुक़द्दस। वहां से जमीन के रास्ते जंग करते हुए सुफियानी के लश्कर से कहां आएंगे? सीरिया। वहां से इराक, और इराक में कूफे में जहां मौला अली ने अपने पायतख्त को मदीने से उठा के कूफे में मुंतकिल किया था। राजधानी इमाम अली के जमाने में क्या थी? कूफा। इमाम जमाना भी अपना सेंटर किसको बनाएंगे? कूफे को बनाएंगे। हुकूमत कहां से करेंगे? कूफे में करेंगे। ये 313 लोग जिन्होंने पहले ज्वाइन किया था, पूरी दुनिया को एक करके सरहदें मिटा दी जाएंगी। ये बॉर्डर है पाकिस्तान का, इसके बाद बॉर्डर है अफगानिस्तान का, उधर से बॉर्डर है सीरिया का और जॉर्डन का, ये यहाँ से नहीं, सारी दुनिया में एक मुल्क। 313 हिस्सों में ये मुल्क जमीन का खित्ता डिवाइड किया जाएगा। इन 313 खित्तों में इमाम के यही 313 नासिर हुकूमत करेंगे। यही 313 आदमी हुकूमत करेंगे एक एक स्टेट की गोया। ऊपर कौन होगा? इमाम, सुप्रीम लीडर। और जो आप समझ रहे हैं कि हम गाफिल हैं तो दुनिया भी गाफिल है। हम गाफिल हैं, दुनिया गाफिल है? नहीं, हम गाफिल हैं। दुनिया बड़ी तेजी से इमाम की आमद का इंतजार कर रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? हमारे अलावा भी कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। कहाँ? इंतजार की बहस तो आप शुरू हो रही है। हम तो गफलत की नींद सो रहे हैं, दुनिया से इंतजार कर रही है। क्यों? इसलिए कि हमने नजरुल बलागा पढ़ा नहीं, दुनिया पढ़ चुकी। हमने कुरान पढ़ा नहीं, दुनिया पढ़ चुकी। हमने अपने मासूमीन के अखबार पढ़े नहीं, अमेरिका और लंदन में उस पर रिसर्च हो रही है और ये देख चुके हैं कि इन लोगों ने जो कहा कभी गलत नहीं हुआ। लिहाजा जब गैबत में और ज़ुहूर के बारे में कहेंगे तो क्यों गलत हो जाएगा? लिहाजा वो तारीखों को पढ़ के हालात को पहचानते हुए बिल्कुल करीब आ चुके हैं कि वो जमाना बिल्कुल करीब आ चुका है कि जिस वक्त कभी भी उस आखिरी हुज्जत का ज़ुहूर हो सकता। लिहाजा हम सो रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। काहे की? इमाम के लश्कर में शामिल होने की नहीं, इमाम को रोकने की। इमाम को रोकने की। तवज्जो कीजिएगा, बिला वजह सऊदी अरब को अपना बेस नहीं बनाया है अमेरिका ने। क्यों? ये जानते हैं कि इमाम यहीं से ज़ुहूर करने वाले, और वो जानते हैं कि यहां से सीधे बैतुल मुक़द्दस जाएंगे फिलिस्तीन। लिहाजा वहां इजराइल ने अपना पूरा कंट्रोल रखा कि अगर वहां हम न जीत पाए तो यहां रोक लेंगे। तवज्जो कीजिएगा। फिर जमीनी रास्ते से सीरिया होते हुए इमाम आएंगे। सीरिया के जो आज हालात है बिना वजह थोड़ी ना है। तवज्जो कीजिएगा, दुनिया काम कर रही है इस मिशन के तहत। फिर काश में
اور آج داعش کو بھیج کر کے سمجھا تھا کہ ہم صدام کو ہٹا کر کے اب وہ وقت قریب آ گیا کہ اب اس کو کیپچر کر لیتے ہیں، مگر پھر خود جیب کا نکلا ہوا چوہا راستہ بدل کر کے ایسی جگہ پہنچ گیا کہ جو گلے میں ہٹک گیا۔ اب انہیں ہٹانے کے بہانے سے یہ پھر کوشش میں ہے کہ سیریا کے اوپر بھی کنٹرول کرنا ہے، عراق کے اوپر بھی کنٹرول کرنا ہے۔ ترکی سے انہیں پرابلم کیوں نہیں ہے، جارڈن سے انہیں پرابلم کیوں نہیں ہے، اور دنیا کے ملکوں سے پرابلم کیوں نہیں ہے؟ کچھ سوچیں آپ، ہو کیا رہا؟ کیوں؟ اس لیے ساری علامتیں ہیں، اور ہمیں یقین ہو یا نہ ہو، چونکہ انہوں نے دیکھا کہ آج تک جو کہا ان لوگوں نے وہ سب صحیح ہوا ہے، لہذا اب جو علامتیں قریب آ رہی ہیں، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ وہ کتنی علامتیں ایسی جو کھگولیے ہیں، جہاں تک ہم نہیں پہنچتے وہ بیٹھے 24 گھنٹہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ستارہ ادھر سے نکلیں گے، یہ ستارہ وہاں پہنچے، کون دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے نظر بنا رکھی ہے، یہ عوام کو روکنے کی ساری پلانی گئی، یہ بیس بنا رہے اپنا پورا۔ مگر اللہ نے جو ارادہ کر دیا، دنیا میں ہے کسی میں طاقت کی اللہ کے ارادے کو پورا نہ ہونے دے؟ فرعون نے ساری طاقت لگا دی تھی، ایک موسیٰ نہ قتل ہونے پائے، ایک موسیٰ نہ دنیا میں آنے پائے، 70,000 بچوں کی گردن کاٹ دی گئی، مگر اللہ نے کہا اچھا خدائی کا مزہ تو تب ہے کہ میں تجھی سے اپنے موسیٰ کو پلواؤں گا، تجھی سے موسیٰ کو پلواؤں گا، اور موسیٰ کو فرعون کی آغوش میں پلوا دیا۔ تم یہ بیس بناؤ گے، تم یہ فوجیں اپنی اتارو گے، ہم نے جو چاہ لیا ہے وہ ہوگا۔ توجہ، میں نے ایک اشارہ کر کے اردو ختم کر دی، اس کی بہت ڈیٹیل ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نوجوان بالخصوص اس پہ کام کریں۔ ایک سوال پڑھیں محمد امام ان راستوں سے گزرتے ہوئے کوفہ پہنچے، کوفے میں کوفے کے منبر کے اوپر امام بیٹھے، تحت نظر مجمع کی مجمع ہوگا، پھر کیا کریں گے امام؟ کوفے میں منبر پہ امام بیٹھ کر کے کربلا کے واقعات پڑھیں، اور اب وہ موقع ہوگا کہ جب دشمنان کربلا اور حسین بن علی لائے جائیں گے۔ یہ بات کا مرحلہ ہے، امام کوفے کے منبر سے مصائب کربلا پڑھیں گے۔ اے میرے جد، اگر میں روتے روتے میری آنکھوں کے آنسو خشک ہو جائیں، وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدْلَتْ دُمُوعِ دَمَعٍ، مولا آنسو خشک ہو سکتے ہیں مگر خون تو نہیں خشک ہو سکتا، اگر آنسو خشک ہو گئے تو میں اپنی آنکھوں سے آپ پہ خون بہاؤں گا، مگر آپ پہ کیا کروں گا؟ یہ کون ہے؟ امام ہیں، مسائل پڑھتے پڑھتے اس منزل تک آئیں گے، میرا سلام ہو ان رخساروں کے اوپر کہ جن کی رنگت کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک مسلسل تماشوں کی وجہ سے بدلتی چلی گئی، اور مسائل پڑھتے پڑھتے امام غش کھا جائیں گے۔ کیوں غش کھا جائیں گے؟ اگر آج طریقے سے کوئی عام انسان کربلا کے واقعات بیان کر دے اور خدا اس کی زبان میں تاثیر دے دے، سننے والے غش کھا جاتے ہیں۔ وہ تو امام وقت ہے، وہ تو امام وقت ہے۔ امام وقت کا مطلب، امام وقت کا مطلب یہ ہے کہ امام کے لیے کوئی زمانہ نہ پاسٹ ہوتا ہے، نہ فیوچر ہوتا ہے، نہ ماضی ہوتا ہے، نہ مستقبل ہوتا ہے۔ وہ جس زمانے کو دیکھنا چاہے اپنی نظروں کے سامنے دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام جو کربلا کے مسائل پڑھیں گے اور سن کر کے نہیں پڑھیں گے، کسی روایت میں پڑھ کر کے نہیں پڑھیں گے، امام آنکھ بند کرتے ہیں اور کربلا کے مناظر نظر آتے ہیں۔ اللہ نے میرے امام کا صبر کہ امام جب آنکھیں بند کرتے ہیں کہیں جلتا ہوا خیمہ دکھتا ہے، کہیں تازیانے پڑھتے ہوئے پشت پہلے ہم کے دکھتے ہیں۔ اللہ، کتنے لوگوں نے ملاقات کی ہے کربلا میں امام سے، کتنے لوگوں نے ملاقات کی ہے کربلا میں جناب عباس کے روضے پہ امام زمانہ کو زیارت کرتے ہیں۔ زیارت ناحیہ کیا ہے؟ وہی کہ جو امام نے نوحے کی صورت میں زیارت پڑھی ہے، لوگوں نے وہاں سنا ہے اور اس کے بعد اسے نقل کیا ہے، نوٹ کیا ہے، یہ زیارت ناحیہ کہلاتی ہے۔ امام غیبت کے دور میں ایک کام یہ بھی کرتے ہیں، کیا؟ کربلا کی زیارت۔ کبھی ابوالفضل عباس کے روزے تھے، کبھی حسین بن علی کے روزے تھے،
کبھی شام کے اس ٹوٹے سے قید خانے میں کہ اس میں چھوٹا سا روغہ ہے نرمی سی پڑ رہے کہ قبر کس کی ہے؟ امام نے سلام کیا ہے، میرا سلام ہو ان رخساروں کے اوپر کہ ان کی رنگت کربلا سے کوفے تک، کوفے سے شام تک لگاتار بدلتی رہی۔ کیسے رنگت بدل رہی تھی اس بچی کے رخساروں کی کہ مسلسل تماچے پڑھتے جاتے تھے، کبھی سرخ ہو جاتا تھا گال، کبھی نیلا ہو جاتا تھا گال۔ اللہ اکبر، امام بھی بے چین ہے، ظہور کا وقت آئے، ظہور کا وقت آئے، دشمنان اہل بیت سے بدلہ لیا جائے۔ جزاکم اللہ خیر جزا، کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ وہ بچی ہے جسے حسین بہت چاہتے تھے، کہ وہ بچی ہے کہ حسین کو بھی بہت چاہتی تھی۔ آپ آمادہ رہے، آج آپ اس سکینہ کا ماتم کرنے بیٹھے ہیں، آج آپ اس پہ گریہ کرنے بیٹھے ہیں کہ جو جب باپ کو گریہ کرتی تھی تو دشمن رفتار پہ تماچے مارتے تھے۔ آج حسین کو ان کی یتیمہ کرنا ہے، آج جب آپ کو ان کی بیٹی کا پرسہ دینا ہے، آج سید سجاد کو ان کی کمسن بہن کا پرسہ دینا ہے۔ جزاکم اللہ خیر جزا، میں طاقت کو جمع کر رہا ہوں جس منزل تک مجھے جانا ہے، آپ کو لے کر کے آپ بہت روئیے گا انشاءاللہ۔ تصور شرط ہے دو کہ منزل وہ آئی کہ جب حسین ابن علی نے خدا حافظ کہہ دیا، اے رباب تم نے حسین کا سلام آخر، اے زینب میں کلثوم تم نے ہمارا سلام آخر، اے اماں فضا خدا حافظ و ناصر۔ بیویوں نے آ کر کے جناب امام مظلوم کو گھیر لیا۔ دیکھیے 4 برس کی بچی کتنی ذہین ہے، کہ حسین کہتے ہیں سکینہ کے دل نہیں لگتا، بیویوں نے آ کر کے گھیر لیا۔ حسین ایک اکثر رخصت ہوئے، مجھے رخصت نہیں پڑھنی ہے حسین کی۔ حسین رخصت ہوئے، ہر ایک سے وعدے کیے، حسین نے سمجھایا حسین کو ایسے رہنا، ایسے رہنا، ایسے صبر کرنا، اور سب کر کے حسین باہر خیمے سے باہر آئے۔ اب مقتل میں چلنا چاہتے، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ گھوڑے پہ بیٹھ گئے اور گھوڑے نے قدم نہیں بڑھایا۔ حسین نے چھو کر کے گھوڑے کہا ہے میں وفادار گھوڑے میں جانتا ہوں تو تھکا ہے، مجھے یہ احساس ہے کہ تو تھک چکا ہے اور تو بھی بھوکا اور پیاسا ہے، مگر یہ وعدہ ہے میرا کہ میں آخری بار تجھے زحمت دے رہا ہوں، اب اس کے بعد کوئی کچھ پر سوال نہ ہوگا۔ جانور ہے اللہ اکبر، مگر اس نے اپنی بے زبانی میں امام کو اپنا پیغام دے دیا۔ امام نے جھک کے دیکھا جب منظر ہے 4 برس کی بچی گھوڑے کے ٹاپوں سے لٹکی، حسین پھر نیچے اتر آئے، نہیں عزیزوں میں آپ کو ایک منزل تک لے کے آتا ہوں اور آپ یقیناً بہت روئیے گا، ہماری مائیں اور بہنیں بھی سنیں کہ 4 برس کی بچی حسین کی آگوش کی پلی ہے۔ اللہ اللہ، حکم دین جانتی ہے۔ حسین پھر ہو رہے نیچے، سکینہ تیرے لال دیر ہو رہی ہے، تم نے تو بابا کو رخصت کر دیا تھا، اب کیوں آ گئی ہو؟ کہ بابا بیٹھیے تو بتائیں۔ حسین جب سینے پہ بیٹھ گئے، سکینہ کو آغوش میں لے لیا، بیٹا کہو کیا کہنا ہے؟ کہ بابا ایک بار ایسے میرے سر پہ ہاتھ پھیرو جیسے یتیموں کے گھروں میں پھیرایا جاتا ہے۔ اے سکینہ، یہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ یہ تمہیں کس نے بتایا کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اگر عجب نہیں بچی ہے، میں نے دیکھا تھا جب چچا مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی، میرے بابا نے مسلم کی بیٹی کو آپرے میں بٹھا کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ جزاکم اللہ خیر جزا، اے بابا جیسے یتیم کے ساتھ آپ نے شفقت کی تھی، ذرا ایک بار مجھے سینے سے لگا دو، ذرا میرے سر پہ ہاتھ پھیر دو۔ اے بابا ایک آخری تمنا، تھوڑی دیر کے لیے زمین پہ لیٹ جاؤ، سکینہ کو آخری بار اپنے سینے پہ سلا دو۔ نہیں عزیز، آپ بہت روئیں گے، جملہ سنیے، میں ایک سوال کروں، یہ بتائیے ابھی حسین خیمے سے رخصت ہو کے آئے، جہاں تک آواز جاری سنے، ابھی حسین خیمے سے رخصت ہو کے آئے نا، یہی فرمائشیں، یہی ڈیمانڈ سکینہ نے خیمے میں کیوں نہیں کی؟ سکینہ نے خیمے میں یہی بات کیوں نہیں کی؟ بابا ایک بار پیار کر لو، لیکن 4 برس کی بچی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ حکم دین و شریعت جانتی ہے۔ سکینہ جب نے جواب دے کہا دیکھو مجھے معلوم ہے اگر یہی خواہش میں خیمے کے اندر کر دیتی میرا بابا مجھے کبھی پیار نہ کرتا۔ کیوں ایسا؟ قاتل پیغمبر کا حکم ہے، دیکھو خبردار جہاں کوئی یتیم دیکھ رہا ہو وہاں اپنے یتیموں کو پیار نہ کرو، اپنے بچوں کو پیار نہ کرو، اس کا دل ٹوٹے گا۔ سکینہ جب نہیں ہے اگر یہ خواہش میں
सकीना शहीद हुसैन शहीद हो गए। 11 मुहर्रम आई, काफिला असीर हुआ। असीरों का ये काफिला चला है तो किस अंदाज से, जैसे जाते जाते हुसैन ने ज़ैनब के हवाले किया था, ज़ैनब मेरी सकीना से होश क्या है, ज़ैनब मेरी सकीना का ख्याल, ज़ैनब मेरी सकीना का ख्याल रखना। और ज़ैनब कैसे ख्याल रखे, ज़ैनब की बातों में असर में भी है। जब भी बच्ची पानी कहती है कोई तमाचे मार देता है, जब भी आए बाबा कहती है वो नैना पे सर देख करके कोई ताजियाने लगा देता है। अल्लाह अल्लाह, बच्ची क्या करती थी, का कुछ नहीं। जब भी कोई ताजियाना लगाता था या कोई तमाचे लगाता था, सकीना कुछ कहती नहीं थी, पलट के भाई की तरफ देखती थी। भाई क्या करता था, कुछ नहीं, अपना सर झुका देता। शायर ने वाकई क्या खूब कहा कि जालिम के हर तमाचे पे कहती थी कम सिनी, जालिम के हर तमाचे पे कहती थी कम सिनी, ये हाथ काट लेते जो होते चचा के हाथ। सकीना तमाचे खाती हुई कूफे में आ गई, काफिला आगे बढ़ा। शाम का दिन आया, शाम के दिन में सकीना आ गई। मैंने बात टुकड़े मसाइल के कमीशन की मजलिस में पढ़ी, मगर आप आमादा रहें, अभी मैं कुछ देर गुफ्तगू करूंगा आपसे। कैद खाना आ गया और वो शाम को जाते हुए परिंदों को देखे, ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। ज़ैनब जानती है कि अगला सवाल सकीना क्या करेंगी। ज़ैनब बताती, मेरे लाल शाम के वक्त जाती हूँ, सब अपने अपने घरों में अपने अपने आशियानों में आते हैं, वो भी अम्मा क्या हम अपने घर नहीं जाएंगे, क्या हम अपने घर नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर, आज दिन खोल के आपको मातम करना है, इसलिए इतना असर पड़ो। ज़ैनब खामोश, 4 बरस की बच्ची से क्या करें। सकीना उठ करके भाई के पास आती, भैया हम रिहा होकर कम घर जाएंगे। देखिए इमाम वक्त के लिए सबसे मुश्किल मरहला ये है कि कोई उससे कोई सवाल पूछे और वो जवाब जानते हुए बता न पाए। 4 बरस की सकीना को हुसैन ने जो सही सच्चा क्या कहे, बेटा रिहा तो होंगे मगर तुम नहीं जाओगी। एक शबाई सकीना ने बात को देखा, खात में आंख खोली, चारों तरफ बाबा को तलाश के बस उनने, और फिर मेरा बाबा भी आया था। कब मिल्ला कैसी बात करो, तुम्हारा बाबा मक्तब में सो रहा है। कल भी अभी मेरे बाबा आए थे, उन्होंने मुझसे कहा था बेटा मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ज़ैनब से बेहतर खाब की ताबीर कौन समझेगा। अरे हमने मातम शुरू हो गया, ज़ैनब ने सकीना को सीने में लगाया, कभी नवाब सकीना को सीने में लगाती है, थोड़ी देर के बाद मुझे हुए तो सब तो रो रहे हैं, सकीना चुप हो गई। अब तो बच्ची को आगोश में लिया और रूह निकल चुकी है, तवज्जो करें, अभी मैं एक आवाज आपके सामने पढ़ूंगा, ताबूत आ रहा है, थोड़ा सा इंतजार। क्या हो, गुस्सा खत्म हो गया। अब का बीमार इमाम ने अपनी नकाहत और नातवानी के बावजूद हाथों पे मैयत उठाई, उसी कैदखाने में कब्र खुदी। इमाम आगे बढ़ रहे हैं, कहा जाए लेकर के इस अंदाज से कि सकीना को इमाम ने अपनी विदा में दफन किया है, तो जो है विदा में कफन दिया, उसके बाद लेकर के आए कब्र में दफन किया, गिरिया हुआ, मातम हुआ। कोई जमाना आया तो उसके बाद अहले हरम रिहा किए गए, अमारियां आई हैं। आज अंदाज बदला है, आज इस तरीके से ऊँट नहीं आए हैं जैसे ज़ैनब का बदस है। आज अमारियां हैं, लेकिन बीवी को ज़ैनब सवार कर रही है, सारी बीवियां सवार हो गई। ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम से कहा, बहन जरा सबको देख लो कि सारी बीवियां आ गई, सब सवार हो गए। दोनों बहनों ने तलाश शुरू किया,
تو بہن عجب بات ہے، سب تو موجود ہے پر آپ نہیں ہو۔ سب تو ہے رباب نہیں ہے، ہر طرف رباب کو تماشا نہیں ہے، رباب نہیں ہے۔ کب ایک ہی جگہ ہو سکتی ہے؟ کہاں کہ چلو قید خانے۔ آپ کو معلوم ہے قید خانے سے چھوٹ کے فوراً نہیں چلے ہیں لوگ، قید خانے سے رہا ہونے کے بعد 7 دن اس مکان میں رہے ہیں جہاں حسین کی مجلس ہوئی، وہاں بھی رہا نہیں۔ پھر تب ایک ہی گلا بچی، چلو قید خانے میں۔ دونوں بہنوں نے قید خانے میں قدم رکھا۔ منظر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا منظر زینب نے دیکھا، ماں اپنی 4 برس کی بچی کی قبر سے سکینہ ارے روز پوچھتی تھی کہ ہم گھر کب جائیں گے، اے میرے لال اٹھو، ارے ہم گھر جا رہے ہیں۔ ایک باتوں جناب زینب نے پکڑا، ایک باتوں میں کچھ بولے کہ بابی چلیے ایک شہزادی آپ مجھے لے جا کے کیا کریں گی؟ میری گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے یہی چھوڑ دیں، میں مدینے جا کے کس کے سہارے رہوں گی؟ میرا والیوں وارث کربلا میں ہے، اصغر ان کی آغوش میں ہے، میری بچی یہاں ہے، میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ مگر زینب نے اصرار کیا، نہیں بھابی ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، زبردستی لے کر کے چلی ہے، ہماری میں بٹھایا گیا، توجہ کیجیے گا، ہماری آگے بڑھی، شام کی عورتیں پیچھے پیچھے کچھ دور تک رخصت کرنے کے لیے چلی۔ مقتل لکھتا ہے کہ جب تک قید خانہ دکھتا رہا، ہر بیوی پردہ ہٹا ہٹا کے قید خانہ دیکھتی، اور جو ہماریاں مڑی دوسری طرف گلی میں، زینب نے ایک مرتبہ کا قافلہ روکا جائے، قافلہ روک دیا گیا، آدھی تو آج آپ دل کھول کر کے باتاں کرے، قافلہ روک دیا گیا، کہا ہماری بٹھائی جائے، ہماری بٹھائی گئی۔ زینب نیچے اتری، جو عورتیں شام کی رخصت کر کے آئی تھی وہ لوگ قریب آ گئی، کبھی بھی کوئی بات نہیں، کہاں یہ گزارش ہے، یہ گزارش ہے، کبھی بھی کہیے کیا کہنا چاہتی ہے، کہ دیکھو ہم اتنے دن تمہارے شہر رہے، ہم نے تم سے کچھ مانگا نہیں، دیکھو جب ہمارے تھے شہر میں تو ہمارے ساتھ حسین کی ایک نشانی بھی تھی، آج جا رہے ہیں یہ نشانی تمہارے شہر میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، دیکھو یہ وہ بچی نے جدھر تاریکی سے بڑی وحشت ہوتی تھی، کچھ اور نہیں کرنا ہے، جب شام ہو جائے ایک چراغ لا کے اس کی قبر پہ جلا، ہم تمہارے شکر گزار ہوں گے۔ شام کی عورتوں سے وصیت کر کے زینب چلی گئی، مگر زینب پر دل لگا نہیں ہوتی نہیں، بالآخر زینب آئی اور آ کر کے حسین کی بچی کے پہلو میں اسے شہر میں دفن ہو گئی، کہ سکینہ اب تمہیں تنہا نہ چھوڑا۔ اللہ اگر تم ختم کر دیتا، آپ نے یقیناً بہت زیادہ نہیں کیا، وہ سال ہو چکے مرے کا روایت، زمانہ گزرا، سلطان عبد الحمید کا زمانہ آیا، اس کی حکومت شام کے اوپر، اور زمانے میں ایک مرجع تھے، عالم تھے، ان کا نام تھا سید ہاشم۔ سید ہاشم کی 3 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیاں تھیں، سید بھی ہیں، مرجع وقت بھی ہیں، 3 بیٹیاں تھیں۔ ایک روز صبح ان کی چھوٹی بیٹی اٹھ کے آئی، کہتی بابا میں نے رات خواب میں سیدہ سکینہ کو دیکھا، ٹھیک ہے شکر خدا تمہیں زیادہ تھی ہوئی، کہا نہیں اتنا نہیں، انہوں نے مجھ سے ایک پیغام کہا، کیا کہا ہے؟ کہ اپنے بابا سید ہاشم سے کہو میری قبر میں پانی آ گیا ہے، میری قبر کھولیں، میری قبر تیار کر دیں، اب مجھے پانی اچھا نہیں لگتا۔ یہ واقعہ ہسٹری میں موجود ہے، شام کی تاریخ اور روزوں کی تعمیر کی تاریخ پڑھے، تمہارے بابا سید ہاشم بزرگ مرجع ہیں، متدین مقدس آدمی ہیں، ان سے کہو میری قبر میں پانی آئے گا، میری قبر کو صحیح کر۔ سید ہاشم نے سنا ایک خواب کی بنیاد پہ خدا اتنا بڑا کوئی اقدام کرے گا، ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، پریشان ہے سارا دن، پریشان ہے کہ سمجھو اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی۔ دوسری صبح آئی، درمیان والی بچی اٹھ کے آئی، بابا میں نے رات میں عجب خواب دیکھا، کیا دیکھا؟ دل گھبرا گیا، وہی ہوا جو سوچ رہے تھے، ہم نے خواب میں سیدہ سکینہ کو دیکھا، پہلے شام سیدہ سکینہ کہتے ہیں، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے بابا سے کہو میری قبر میں پانی آ گیا، مجھے پانی سے اذیت ہو رہی ہے،
میرے قبر کو تعمیر کر دے. اب اور زیادہ پریشان سید ہاشم. تیسری شب آئی, بڑی بیٹی نے یہی خواب دیکھا, یہی پیغام. ابھی بھی سید ہاشم کچھ کر نہیں رہے مگر کسی چیز میں دل نہیں لگتا. تین بیٹی الگ الگ خواب, جھوٹا نہیں ہو سکتا, کچھ تو ہے مگر کیسے کیا کریں. سید ہاشم ناقی نے چوتھی رات آئی, میں جب سویا تو میں نے دیکھا کہ ایک 4 برس کی بچی اس کا دامن جلا ہوا, اس کے رخسار میں تماشوں میں نشان, کانوں کی نلیں پھٹی ہوئی. آنے کے بعد کہتی سید ہاشم میں 3 دن سے تمہارے پاس پیغام بھیجا ہے, تم نے میری بات پہ عمل نہیں کیا. چیخ کر کے سید ہاشم اٹھے, بیدار ہوئے, رات کی تاریکی میں پہنچے. ان کے زمانے کے جو مراجع تھے سب کو اکٹھا کیا, مسلسل 3 روز کا خواب اپنا خواب بیان کیا. کیا کیا جائے ایسے حالت میں؟ کیا جو گورنر ہے اس سے پاس خط بھیجا جائے, اسے حالات سے مطلع کیا جائے. گورنر تک اطلاع دی گئی, مرجع وقت ہے, وہ بھاگا آیا, اس نے سارے حالات سنے. کہا دیکھو یہ معاملہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ میں اپنے استر پہ اس کو اپنے اختیارات سے ہینڈل کروں. یہ معاملہ بتانا ہوگا سلطان کو. تو پھر کون بتائے گا؟ کہ میں فوراً خبر بھجواتا ہوں. سلطان عبدالحمید تک پیغام بھیجا گیا. سلطان عبدالحمید نے جواب لکھا, کیا گورنر کے پاس؟ کہا انہیں سید ہاشم سے کہو کہ یہ حسین کی بیٹی کا معاملہ ہے, یہ حسین کی بیٹی کا معاملہ, میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر ان سے یہ بات کہی گئی ہے تو بہت مناسب سمجھے کر سکتے ہیں, مجھے اس معاملے سے دور رکھے. اب اجازت مل گئی. گویا سید ہاشم نے اس زمانے کے متقی اور پرہیزگار مراجع کو اکٹھا کیا. کہ فوراً حرم خالی کرایا گیا, روضہ جناب سیدہ زینب کا بند کر دیا گیا, زائرین کو باہر نکالا گیا. کہ کوئی مزدور نہیں, سارا کام ہم کریں گے. اس وقت کے جو پاکیزہ ترین افراد ہیں ان لوگوں نے مل کر کے روضے کی جالی ہٹائی. اللہ اللہ, بہت لذت کی بات ہے. جالی ہٹا دی گئی, پورا حرم خالی ہے. سید ہاشم مراجع کی ٹیم لیے ہوئے, کہتے آہستہ آہستہ ہم نے مٹی ہٹانا شروع کیا. کہ اوپر کی تھوڑی مٹی ہٹی تھی کہ نیچے سے نم اور گیلی مٹی آنے لگی. ہمیں یقین ہو گیا جو خواب دیکھا بالکل صحیح ہے. اللہ کہتے ہم نے یقین کر لیا جو دیکھا وہ صحیح ہے. تھوڑی اور مٹی نکالنے بعد اور تری آئی. کہتے نکالتے رہے, مٹی نکالتے نکالتے اس منزل تک پہنچ گئے کہ ہمارے سامنے کھلی ہوئی قبر تھی اور اس میں ایک کپڑے میں لپیٹی ہوئی ایک ننھی سی میت تھی, چاروں طرف پانی تھا. کہتے اب ہم فقیروں میں اختلاف, کون آگے بڑھے, کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے. جب تک قبر سے باہر لاش کو نکالا نہیں جائے گا, پانی سکھایا نہیں جا سکتا, قبر کو کھرچ کر کے گیلی مٹی نکالی نہیں جا سکتی. کوئی کہہ رہا ہو جائے, کوئی کہہ رہا ہو جائے, کسی کی ہمت نہیں پڑتی. آخر سب نے اس نقطے پہ توجہ دی. سید ہاشم چونکہ سکینہ نے تمہیں کام میں حکم دیا تھا لہذا یہ کام تو نہیں کر سکتے ہو. سید ہاشم کہتے ہیں یا علی مدد کر کے میں قبر میں اترا اور میں نے دھیرے سے آہستہ سے ہاتھ ڈالا, ننھی سی لاش کو لیے ہوئے قبر سے باہر آ گیا. علماء جلدی سے قبر میں کودے, پانی نکالا جانے لگا, فرش میں مٹی نکالی جانے لگی. توجہ کیجیے گا, روزوں کی تعمیر کی جو ڈیٹیل ملے اس میں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. کس کس سن میں کب کب روزے بنے ہیں, کیسے کیسے تبدیل ہوئے حالات. توجہ کیجیے, کہتے ہیں سید ہاشم کی 3 دن لگ گیا قبر کو سکھا کے بالکل صحیح کرنے میں. ایسے میں 3 دن میں ہم نے صرف نماز کے لیے اتنی دیر نماز پڑھنا تھا, اتنی دیر کے لیے حسین کی بیٹی کو چٹائی پہ رکھا ہے. اس کے بعد نماز پڑھ کے میں پھر آغوش میں لے کے بیٹھ جاتا تھا. سید ہاشم کی ویسا کیسے نہیں کہ میں نے سنا تھا کہ یہ بچی ہمیشہ آغوش میں رہی, ہمیشہ کبھی چچا کی آغوش میں, کبھی اکبر کی آغوش میں, کبھی حسین کی آغوش میں, کبھی پھوپھی کی آغوش میں. مگر تعلیموں نے اسے بہت پہلے چلایا. میں 3 دن تک بچی کو آغوش میں لیے بیٹھا رہا. جب قبر تیار ہو گئی, ماضی جو تابوت آنے والا ہے, قبر تیار ہو گئی, علماء نے باہر نکل کے کہا قبر آمادہ ہے سید ہاشم. کیا یہ معجزہ تھا؟ معجزہ اس 3 دن میں نہ ہمیں بھوک و پیاس کا احساس ہوا اور نہ کوئی اور حدث اور خبث کا احساس ہوا. کچھ نہیں کیا ہم نے, بس نماز پڑھتے تھے اور پھر اپنے کام میں لگ جاتے تھے. کہتے 3 دن بعد جب قبر تیار ہو گئی, علماء آئے, کہا سید ہاشم ہماری خواہش ہے. کہا سید ہاشم میں خواہش ہے. کہا بتاؤ کیا خواہش ہے. کہا خواہش یہ ہے خدا نے ہمیں یہ موقع دیا, یہ بچی وہ ہے